میں جا کرتے تھے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے زیارت کی ہے؟ آپ گئے نا قبا مسجد میں؟ پیدل بھی گئے کہ نہیں گئے؟ پتہ چلتا نا ایک دم طبق روشن ہو جاتے ہیں، پسینوں پسینی بندہ ہو جاتا ہے. تو ہفتے میں ایک دن آپ لمبی واک کریں. جہاد پہ نہیں جا سکتے آپ لوگ یار، کم از کم وہ جہادی ہمارے نبی کی جو سنتیں ہیں، واک کرنا، دوڑنا، فٹنس رکھنا، باڈی بلڈنگ کرو، ورزش کرو، کم از کم تیاری رکھو یار. ادھر ہی کوئی مسئلہ بڑھے آپ ادھر ہی دفاع کر سکو، نہ کہ وہ بابے کی طرح کرو. بابا تھا مسجد میں حملہ ہو گیا باہروں، وہ باہر دیکھا سارے بندے لڑ لوٹ رہے، وہ مسجد جا کے بیٹھ گئے. مسجد نے کہا یا اللہ اپنے گھر میں بچا. کیا کہا اس نے؟ ان کو یا اللہ اپنے گھر میں بچا. میری خیر ہم بھی کہیں ایسے نہ ہو جائیں. اکثر جب مشکل آتی ہے لوگ کہاں بھاگتے ہیں؟ مسجدوں میں بھاگتے ہیں. اور مسجدوں میں پھر اس بے بسی میں مسجدیں کچھ نہیں کرتی. تو اس لیے آپ لوگ ماشاءاللہ ایک سنت طریقہ علاج حجامہ، جب جسم میں گندے مادے فاسد زائد رطوبتیں ہمارے جسم میں جمع ہو جاتی ہیں، جسم ان کو نکالتا نہیں ہے. بیسک اللہ نے ہمارے جسم میں جس کائنات نے قسمیں کھا کے یہ جسم بنایا، اس میں اللہ نے ایک ڈاکٹر بھی رکھا ہوا ہے جس کو طب کی زبان میں امیون سسٹم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ ریپیئرنگ کرتا ہے 24 گھنٹے 70 سال، وہ مسلسل ریپیئرنگ کرتا رہتا ہے. اس کی فورس ہے اندر. پولیس کا محکمہ بھی موجود ہے، پولیس میں CID والے بھی موجود ہیں، فوج کا محکمہ بھی اندر ہے. فوج کے اندر جناب روڈ بنانے والے بھی ہیں، اور جنگیں لڑنے والے بھی ہیں، ٹریننگیں دینے والے بھی ہیں. وہ سیل کی مدد میں پورا اسٹرکچر کائنات میں جو کچھ موجود ہے آپ دیکھتے ہیں جسم میں سارا کچھ. یہ ریڑیاں پھل پھول آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جسم میں بھی آپ کے سیل ایسے پھل ایسے غذا بنا کے ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کے سیل لاتے ہیں وہاں سے اپنی خوراک لیتے ہیں اور پھر کام کرنے لگ جاتے ہیں. پورا کائنات کا نظام اللہ نے انسان میں رکھا ہے. ایسے نہیں اللہ نے فرمایا تو اپنے اندر نہیں غور کرتا تیرے اندر میں نے کیا بنایا. اللہ فضول چیز کی قسم کھا سکتے ہیں؟ کبھی بھی کھا سکتے ہیں. تو ہمارا جو امیون سسٹم ہے، ہمارا امیون سسٹم ہے، اس کو جب ضرورت سے زیادہ ہم داغدار کر دیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ اس پہ ظلم اور زیادتی کر دیتے ہیں، وہ پھر بیمار پڑ جاتا ہے. کیا پڑ جاتا ہے؟ پھر وہ ریپیئرنگ نہیں کرتا. وہ ریپیئرنگ نہ کرنے کی وجہ سے پھر بیماریاں ہمارے اوپر 1 2 3 4 5 6. یاد رکھیں، بات میں ختم کرتا ہوں پھر عملی شروع کرتے ہیں. یہ ہمارا سارا جسم یہ ہمارے گھر کے کچن سے بنا ہے یا ماں کے سینے سے بنا ہے. ہمارا علاج بھی ادھر ہے. جب کبھی بیمار ہوں، والدین ہوں نا، ان کا لمس لے لیا کریں. کیا لے لیا کریں؟ لمس سمجھتے ہیں آپ؟ لمس تھوڑا سا ٹچ کرا لیں، اس کے سینے کے ساتھ، ماں کے ساتھ لگ جائیں، باپ کے ساتھ لگ جائیں، باپ سے پیار لے لیں. یہ لمس ٹھیک کر دیتا ہے بخار، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے، آپ کا جسم گھر کے کچن سے بنا ہے اور کچن سے ٹھیک ہوگا. خراب بھی کچن سے ہوا ہے اور ٹھیک بھی کچن سے ہونا ہے. تو انشاءاللہ اس میں جب ہم چیک کریں گے وقتاً آپ کو کھانے کے لیے بھی بتائیں گے، آپ وہی استعمال کریں گے، انشاءاللہ اس سے صحت بھی بہتر ہو جائے گی. ورنہ اس ٹائم جو ہمارے اوپر جو لاد دیا گیا ہے ایلوپیتھی کا جو نظام، جتنے زیادہ ٹیسٹ، جتنے زیادہ پروفیسر، جتنے زیادہ ڈاکٹر ہو رہے ہیں، دن ب دن ٹیسٹوں کی لمبی لسٹیں ہیں، اتنی بیماریاں بھی لمبی ہوتی جا رہی ہیں. تو یقیناً ہماری جو فلاح، کامیابی، صحت مندی جو ہے وہ یقیناً سنت میں ہے اور طب نبی میں. ہم طب نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اور حجامہ کے حوالے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم، دنیا میں جتنے علاجات ہیں، ہزاروں طریقہ علاج ہے. ہر علاجات، جو بھی طریقہ علاج ہے، ٹریٹمنٹس ہیں، سارے انسانوں پر تجربات کیے گئے ہیں. ایلوپیتھی کا بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے 99% جو تجربات پتہ کس پر ہوتے ہیں؟ کتے، بلے، چوہوں پر ہوتے ہیں. اچھا جی، چوہوں کو کھلایا گیا، ان کو یہ ہو گیا، لہٰذا جب انسانوں کو کھلا دو. لیکن سارے علاج انسانوں کے تجربات ہیں. لیکن جو حجامہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھی دیا اور اس میں شفا بھی رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا بھی دیا کہ تمہارے بہترین جو طریقہ علاج ہے نا، ان میں سے ایک حجامہ بھی ہے. اور ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے. شہد پینے میں شفا ہے، شہد کو زندگیوں میں لازم کر لو. گھر میں شہد نہیں ختم ہونا چاہیے. شہد مذہبی چیز ہے بھائی. صبح و شام بچے کو کھانسی، نزلہ، زکام لگے، شہد نہیں ختم ہونا چاہیے. خالص ملتا ہے، ناخالص ملتا ہے. یہ وہ بندہ بات کرتا جو شہد کھاتا نہیں ہے. آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ گاڑی رکھتے ہیں، اچھی لیتے ہیں کہ نہیں؟ اوریجنل ملتی ہے. آپ شاید کھانا شروع کریں، آپ کو شاید اچھا ملنا شروع ہو جائے گا، پہچان شروع ہو جائے گی. زبان پہ قطرہ رکھیں گے کہ صحیح.
شہد استعمال کرائیں، نبی نے فرمایا شفا شہد میں ہے. اور دوسرا فرمایا ہجامہ لگوانا. کیا لگوانا؟ ہجامہ لگوانا. جسم کی مختلف جگہوں سے زائدہ گندے مادے جو جسم میں متاثر کر رہے ہیں، جسم کی ٹریفک کو رکاوٹ دے رہے ہیں، کوڑا کچرا نکل نہیں رہا، اس کچرے کو ہجامہ کے ذریعے چوس کے نکلوا دیں. اور تیسرا فرمایا آگ سے داغنا. پہلے زمانوں میں لوگ کوئی لوہے کے ساتھ کوئی راڈ سخت گرم جلا کر وہ برن کیا کرتے تھے. وہ اس لیے ہوتا تھا بیکٹیریا پھیل جاتا تھا، گل جاتا تھا جسم. تو وہ جس طرح کی آج کل ہم نے دیکھا وہ شوگر کے زخم خراب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اس ٹائم بھی وہ شفا یابی کا 100% علاج. لیکن فرمایا میں اسے منع. اب دو چیزیں ہیں، ہجامہ اور شہد. ہم نے الحمدللہ لاکھوں لوگوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے ہجامہ کیا، اور سینکڑوں میرے شاگرد ہیں جو ہجامہ کے ذریعے علاج معالجہ کر رہے ہیں، اور میں ان کو تعلیم بھی دیتا ہوں اور عملی بھی ہم مشق. اللہ کی قسم جادو ہے یہ ہجامہ. خاص طور مسکولر بیماریاں، دل کی بیماریوں میں یہ 100% رزلٹ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے میں مہینے کے کچھ خاص دن ہوتے ہیں 17، 19 اور 21، یہ اسلامی تاریخیں ہوتی ہیں. ان 3 دنوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کلیئر کٹ فرما دیا، کان شفا من کل داء، جو ان 3 دنوں میں ہجامہ لگوائے گا اس کو ہر مرض سے شفا مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی تاکید ہجامہ پھر زبانوں سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ ہجامہ، سر میں درد ہوا ہجامہ لگایا، پاؤں پہ موچ ہے ہجامہ لگایا، پٹھوں میں کھچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ لگوایا. امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو مسئلہ بنا تو انہوں نے بھی ہجامہ لگوایا اور حکم دیا ہجامہ لگوانے کا. صحابی گیا ابھی کیا ہوا جی، پھوڑا بنا ہوا ہے، زخم بنا ہوا ہے، تلوار لگی تھی. تو فرمایا تو ہجامہ کیوں نہیں لگوا رہا؟ تو وہ صحابی کہہ رہے یار ہجامہ لگواؤں گا، پھوڑا ہے، وہ ادھر کٹ شٹ لگائے گا، خون نکلے گا تو یہ اور پیپ پڑے گی، مکھیاں بیٹھیں گی. صحابی نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ ان فی شفا، اس میں شفا ہے. میں تیرے پاس سے جاؤں گا نہیں جب تک تو ہجامہ نہیں لگوا لیتا. حجام کو بلایا گیا، وہاں پہ اس نے ہجامہ لگوایا اور چند دنوں میں وہ صحابی ٹھیک ہو گئی. تو یقیناً اس میں شفا ہے. جب ہم اپنے ذہنوں کو اس میں کر لیں گے، ہم علاج کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کر دیتے ہیں. جی ابھی ہم شروع کرتے ہیں. جو ترتیب ہے نمبروں کے حساب سے، اسی حساب سے یہ ایک بڑا ہی اچھا عمل ہے، لگانے سے بھی فائدہ ہے اور باقی. جی وہ دے دیں. یہ کتنے پیپر ہیں؟